السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. میاں بیوی کے درمیان مسائل کا حل کیسے ہونا چاہیے، اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہماری سامنے آئی ہیں، اور گزشتہ درس میں ہم نے شوہر پر بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں اس کا ضمنی طور پر ذکر کیا تھا، اور آج کے درس میں بیوی پر شوہر کے کیا حقوق ہوتے ہیں اس سلسلے میں معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے بیوی پر فرض بنتا ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. جس طریقے سے عورتوں پر اچھے طریقے سے شوہر کی اطاعت کرنا، شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرنا جیسے ان پر فرض ہے، اسی طریقے سے ان کا حق بھی ہوتا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کے میاں بیوی کے حقوق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ دونوں کی طرفین کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ایک دوسرے کا خیال کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، چونکہ سجدہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے، اللہ کے لیے مشروع ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے سے منع کیا. لیکن اگر جائز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کا کتنا بڑا مقام ہے، اور بیوی کا فرض بنتا ہے کہ نیکی کے معاملات میں اور دنیاوی حقوق میں شوہر کی بات مانے. حتیٰ کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو کسی چیز کا حکم دے دنیاوی معاملات میں جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہے، اور اس حکم کے خلاف اس بیوی کے ماں باپ حکم دیتے ہیں، شوہر کے حکم کے خلاف ماں باپ ایک طرف اور شوہر دوسری طرف، اسلام نے بیوی سے کہا کہ شوہر کی بات مانے. شوہر کی اطاعت کرنا عورت کے لیے جنت کا راستہ ہموار کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت بعلها قیل لها ادخلی من ای ابواب الجنت شئت. اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ. یعنی مردوں پر جتنی ذمہ داریاں ہیں اتنی ذمہ داریاں عورتوں پر نہیں ہیں، لیکن عورتوں کے لیے جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بعد، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد یہاں پر سب سے بڑھ کر شوہر کی بات مانے.
اور اگر شوہر کہتا ہے کہ آپ صرف ضرورت پر آپ جا سکتے ہیں ورنہ آپ بار بار اپنے میکے جانا مناسب نہیں ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں، تو عورت کا فرض بنتا ہے کہ شوہر کی بات مانے۔ یہ الگ بات ہے کہ عورت اپنی ہوشیاری سے اور اپنی حکمت سے شوہر کو منوائے اور شوہر اس پر راضی ہو جائے تو یہ الگ بات ہے، ورنہ اگر شوہر سمجھتا ہے کہ میرے معاملات میں اور میری زندگی میں بار بار بیوی اگر اپنے میکے یہاں جاتی ہے تو فرق پڑتا ہے اور گھر کے ماحول میں اس کی وجہ سے برا اثر ہوتا ہے، تو شوہر اگر کہتا ہے تو بیوی کا فرض بنتا ہے کہ بیوی کو مانے۔ یہ الگ بات ہے کہ شوہر کو اس معاملے میں سخت دل نہیں ہونا چاہیے، عورت کے مزاج کا اور عورت کے گھر والوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود خیال کرتے ہوئے شوہر اگر حکم دے رہا ہے اپنی بیوی کو کہ نہیں بار بار جانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، ہمارے گھر میں اس کی وجہ سے فرق پڑتا ہے، گھر متاثر ہو رہا ہے، تو بیوی پر فرض ہے کہ شوہر کی بات کو اپنی سر و آنکھوں پر رکھے۔ تو یہاں یہ بات واضح ہے کہ بیوی کا شوہر کی بات کو ماننا بیوی کی طبیعت اور بیوی کے مزاج اور بیوی کے ذوق پر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ شریعت ہے، اس کو ماننا فرض ہے اور ایک عبادت سمجھ کر ماننا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں بیویاں ہمارے دو نیک بندوں کے انڈر، یعنی ان کے حکم کے ماتحت، ان کی زوجیت میں، تحت عبدین، تحت کا مطلب یہ کہ انڈر، ان کی زوجیت کے اندر اور ان کے حکم کے ماتحت تھے۔ تو بیوی کا مطلب یہی ہے کہ شوہر کی بات مانے اور کبھی یہ نہ سمجھے جیسا کہ آج کل عورتوں کا مزاج ہوتا ہے، کیا ہے، میں بھی برابر تم بھی برابر، میں آپ کی بات کیوں مانوں، میرا بھی پورا رائٹ بنتا ہے۔ یہ سب کون لوگ ہیں جو اسلام کے حدود سے الگ ہو کر اپنے آپ کو سوچتے ہیں، اور یہ بہت بری بات ہے۔ شوہر کا یہ فرض بنتا ہے بیوی پر کہ شوہر کے ساتھ بہترین سلوک کرے، اس کے معاملات میں ہاتھ بٹائے۔ بعض عورتیں ہوتی ہیں گھر کا کام کاج تو کر لیں گی، پکا لیں گی، کپڑے وغیرہ دھو لیں گی، لیکن شوہر کا خیال نہیں کرتی ہیں۔ شوہر کو کیا چیز پسند ہے، شوہر کس سے ناراض ہوتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے پیش آنا چاہیے، یہ سب ہماری عام طور پر ہماری عورتیں اس سے ناواقف ہوتی ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اور یہ ایک بہت بڑا فن ہے، عرب کی عورتیں جانتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تھوڑا بھی اگر شوہر سے لاپرواہی کریں گی تو وہ دوسری کو لا لے گا۔ لیکن انڈیا میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ وہ مزاج نہیں ہے، ارے شادی کر لیا تو کہاں جائے گا، وہ میرے پاس ہی جائے گا، کہاں جائے گا۔ اس طریقے سے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ عورت ایک قسم کی لاپرواہی، ایک نڈرپن، اور نعوذ باللہ جو غیر دیندار ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر جھانکنے لگتے ہیں، اور اس میں دیکھا جائے تو غلطی کس کی ہوتی ہے، عورت کی ہوتی ہے۔ اپنے مزاج پر ان کی بات ماننا، شوہر کی طبیعت کا اور ان کی خواہشات کا خیال نہ کرنا، تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے گھر کا ماحول بگڑتا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ دیکھیں کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خدمت کی، کیسا انہوں نے ہر دکھ درد میں ساتھ دیا۔
جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں انہوں نے شادی کی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال، اور جب تک آپ زندہ تھے کبھی آپ نے کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وفات کے بعد بھی اگر ان کی کوئی سہیلی آ جاتی، ان کی کوئی رشتہ دار آ جاتے تو بڑی عزت اور احترام سے پیش آتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں کسی بھی عورت پر مجھے اتنی غیرت نہیں آتی تھی جتنا جو ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ذکر پر غیرت آتی تھی۔ اور ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کر رہے ہیں، غصے سے کہا کہ ارے کیا ہے وہ بوڑھی عورت، اس عورت کا کیا ذکر کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو اتنی بہترین عورتیں دی ہیں، ان کا کیا ذکر کر رہے ہو۔ کہا کہ انہوں نے اتنا ساتھ دیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے ذریعے اولاد دیے، تم سے تو محروم کر دیا لیکن ان کے ذریعے مجھے اولاد بھی دیے۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمایا۔ تو شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اطاعت و فرما برداری کرنا یہ عورت کی عبادت میں داخل ہے، عورت کی ڈیوٹی اور اس کے فریضے میں داخل ہے، اور اگر یہ چیز ہو جائے تو میرے خیال میں شاید ہی گھر کے معاملات بگڑیں گے۔ لیکن میرے بزرگوں، شریعت میں جو حقوق آپ نے، رائٹس اللہ نے جو دیے ہیں، اگر ہم اس کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں گے، سارے گھروں میں آج کل کے ماحول میں، ہندوستان کے ماحول میں گھر بگڑ جائیں گے۔ آپ اتنے لیول پر مت جائیے۔ جی ہاں، میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ شوہروں کے سامنے ان عورتوں کے رائٹس بتانا چاہیے، اور عورتوں کے سامنے جب شوہر نہ ہو تو شوہروں کے رائٹس بتانا چاہیے، تاکہ ہر کوئی کوشش کرے کہ گھر کے ماحول کو بہتر بنائے اور درگزر سے کام لے، رحمت اور محبت سے کام لے۔ ورنہ ہر چیز کو ہم اگر یہاں کے ماحول میں ہم اگر اس کو خود 100% ہم اگر مطالبہ کریں گے تو نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو بتایا کہ کس طریقے سے عورت کے مزاج اور عورت کی طبیعت کو پہچاننا چاہیے۔ آپ نے کہا ان المرأة خلقت من ضلع اعوج، کہا کہ جو ہے عورت شوہر کے، مرد کے جی جو وہ ہڈی جو ہوتی ہے پسلی کی ہڈی سے پیدا ہوئی ہے، اور سب سے جو جسم میں ٹیڑھا جو چیز ٹیڑھی ہوتی ہے وہ ہڈی جو ہے وہ پسلی کی ہڈی ہے۔ اور اگر تم اس کو بالکل سیدھا کرنا چاہو، پرفیکٹنس چاہو، بالکل سیدھے چاہو تو نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کو بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس ہڈی کو توڑ دو گے۔ اس کا توڑنا کیا ہے؟ طلاق واقع ہونا ہے۔ لیکن تم اس کو ٹیڑھا رکھتے ہوئے اس سے تم فائدہ اٹھاؤ گے تو کام بنے گا۔ تو لہذا ہم بالکل 100% پرفیکٹنس، اور مرد بھی ویسے 100% پرفیکٹ نہیں ہے، جی ہاں، کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم اتنے 100% پرفیکٹ ہیں اپنی بیویوں کے تعلق سے۔ تو لہذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو حقوق ہیں، جو رائٹس ہیں، ہم بتائیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَعِظُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو، ان کو بتاؤ۔ اور میں یہ سچ کہوں، اکثر عورتیں یہ ساری باتیں نہیں جانتی ہیں۔ اگر اکثر عورتیں ساری باتیں جانتی نہیں ہیں، بعض روایتیں آتی ہیں، اللہ اکبر، علماء نے اس کو حسن قرار دیا ہے کہ اگر شوہر کا زخم ہو جائے اور اس زخم کو عورت اپنی زبان سے چاٹ کر جی اس کو صاف کرنا چاہے تبھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ شوہر اگر اونٹ پر سواری پر بیٹھا ہے اور اس پہ وہاں اپنی بیوی سے اپنا حق طلب کر رہا ہے تو شوہر کو، بیوی کو چاہیے شوہر کی بات مانے۔ یہ کہا کہ پکا رہی ہے، تنور چولہے میں پکا رہی ہے،
اور ظاہر سی بات ہے اگر وہ تھوڑا چھوڑ دے گی تو کیا ہوگا, کھانا جل جائے گا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور شوہر اپنی ضرورت مانگ رہا ہے تو اپنی بیوی, اپنے شوہر کی بات مانو. کس نے کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں تک کہا کہ اگر کوئی عورت اس حالت میں سوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے, فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں, اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں. اللہ اکبر. کیسی کیسی حدیثیں آئی ہیں, کیسی کیسی باتیں آئی ہیں. لہذا میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ شوہر کے فرائض کا جاننا اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے, اس جنت کو پانے کے لیے ہمبلنس, تواضع, عاجزی اور انکساری پیدا کرنا اور شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کرنا ایک مومن عورت کا فرض بنتا ہے. میٹھی باتوں سے شوہر کو خوش کر سکتی ہے عورت, اس کے حسن ادا سے خوش کر سکتی ہے. جی ہاں, شوہر اگر یہ دیکھ لے کہ بیوی شوہر کے لیے تیاری کر رہی ہے, تیار ہو رہی ہے, جی کیوں خوش نہیں ہوگا؟ ضرور خوش ہوگا. بجائے اس کے کہ شوہر گھر میں تو جو ہے میکسی پہن کر گزارتے ہیں اور جب باہر نکلتے ہیں تو بالکل بن سور کر. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے گھر کے ماحول بگڑتے ہیں, گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. اور شوہر کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ شوہر کی عزت, شوہر کا مال, شوہر کی دولت کی حفاظت کرنا, خیر خواہی سب سے بڑی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو حکم دیا کہ ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کریں. ایک شوہر ایک اپنی بیوی کے لیے خیر خواہ ہونا چاہیے اور ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے خیر خواہ ہونا چاہیے. النصیحۃ لکل مسلم. جریر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہر مسلمان کے ساتھ میں خیر خواہ رہوں گا, اس کے لیے میں برا نہیں چاہوں گا. تو بدرجہ اولا ایک شوہر کا فرض بنتا ہے کہ بیوی کے لیے خیر خواہ بنے, بیوی کا فرض بنتا ہے کہ شوہر کے لیے خیر خواہ بنے. اور شوہر کے حقوق میں سے بیوی پر یہ بھی حق بنتا ہے کہ بغیر اجازت کے باہر نہ جائے. کہیں بھی جائے تو شوہر سے اجازت لے کر جائے. مارکیٹ کو جانا ہو, کہیں باہر جانا ہو, شوہر کو معلوم ہونا چاہیے. شوہر اگر آپ جانتے ہیں کہ شوہر ضرورت پر نکلنے سے ناراض نہیں ہوتے, انہوں نے گویا ایک بلینکٹ پرمیشن دیے ہیں, کوئی حرج نہیں. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کہاں ہیں, کہاں چلے گئے. تو لہذا آپ عورتوں کا فرض بنتا ہے, بیویوں کا فرض بنتا ہے کہ اپنے شوہر کو بتا کر جائیں کہ میں فلاں کے ہاں جا رہی ہوں, میں اپنے گھر جا رہی ہوں, اپنی مائی کے ہاں جا رہی ہوں. اور اسی طریقے سے عورتوں پر, بیویوں پر جو حقوق ہیں اپنے شوہروں کے تعلق سے, اس میں علماء نے یہ بھی ذکر کیا اور حدیث میں آیا ہے کہ اگر عورت نفل روزہ رکھنا چاہتی ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہ رکھے. شوہر سے اجازت لے کہ میں نفل روزہ رکھنا چاہتی ہوں. ہو سکتا ہے کہ شوہر کو کوئی ضرورت ہو, تو لہذا نفل روزہ اگر رکھنا چاہتی ہے تو شوہر سے اجازت لے کر نفل روزہ رکھے. اور گھر کے کام کاج, گھر میں شوہر کی خدمت کرنا, اس مسئلے میں علماء میں اختلاف ہے کہ یہ عورت کے فرائض میں داخل ہے یا نہیں ہے. بعض علماء نے اس کو ماحول اور اپنے سوسائٹی سے تعلق رکھا کہ وہاں کی سوسائٹی اور وہاں کا ماحول کا کیا طور طریقہ ہے, وہاں کا عرف کیا کہتا ہے. بعض لوگوں نے اس کو خاندان والوں سے دیکھا کہ ایسے خاندان کی عورت کا کیا ماحول ہوتا ہے, کیا معمول ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ امہات المؤمنین اپنے گھر میں کام کرتی تھیں. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں, اپنے شوہر کے گھر میں, علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں خدمت کرتی تھی. زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی,
وہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے جانور کے چارے کے لیے، گھوڑے کے چارے کے لیے وہ جاتی تھی، بہت دور سے، مدینے سے دور جا کر اپنے سر پر لاد کر چارہ لے کر آتی تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما اپنے سر پر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا چارہ دور سے لاد کر لے جا رہی ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابو کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کر رہی ہیں کہ ابو چکی پیستے پیستے ہاتھ میں نشانی پڑ گئی ہے، کوئی خادم اگر ہو، کوئی نوکر ہو تو ذرا دے دیجیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پانی سینچتے سینچتے تکلیف ہو رہی ہے مجھے، اگر کوئی کام کرنے والا ہو، کوئی نوکر، کوئی خادم ہو، کوئی غلام ہو تو ذرا دے دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا میں تمہیں ان سے بہتر چیز نہ تمہیں سکھاؤں؟ سونے سے پہلے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے گھر میں 24 گھنٹہ ایک نوکر، ایک غلام، ایک خادم رہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میاں بیوی کے درمیان جو رائٹس، جو حقوق اسلام نے دیے ہیں، جو فرائض دیے ہیں، آپ دیکھیں گے ایک مشین کی طرح ایک کل پرزے ایک دوسرے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ جہاں عورت کو یہ حق دیا گیا ہے کہ اگر شوہر اس کے کھانے پینے کا اہتمام نہیں کر رہا ہے، اسلام میں عورت کو یہ رائٹ ہے کہ وہ خلا مانگے، شوہر سے کہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، میری ضرورت تم پوری نہیں کر پا رہے ہو، مجھے آزاد کر دو، میں جاؤں گی اور دوسری شادی کر لوں گی، میں اپنی زندگی گزاروں گی۔ یہ رائٹس، جہاں اسلام یہ کہتا ہے شوہر کو کہ کام کرو، محنت کرو اور اپنی بیوی بچوں کا خیال کرو، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے حدیث میں بتایا، کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، کہ ایک آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جن کے کھانے پینے کی ذمہ داری ہے ان کو ضائع کر دے اور ان کا خیال نہ کرے۔ یہ سارے رائٹس اسلام نے دیے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے یہ دین، یہ شریعت اتری ہے جو ہر تفصیل، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک، کہ کون سی چیز کیسے ہونی چاہیے، کس کے کیا حقوق ہیں، کس پر کیا فریضہ ہے، اسلام نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہر کوئی ہر چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو دنیا کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ لہذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ اللہ کا ہم شکر ادا کریں، جو نعمت اللہ نے دی ہے ہم اس پر شکر ادا کریں، اور اگر کچھ کمی ہو رہی ہے تو اس پر ہم صبر کریں۔ خاندان کو توڑنا آسان ہے لیکن بنانا اور آباد کرنا بہت مشکل ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ضرور اللہ تعالیٰ آسان فرمائے گا۔ شوہر کے حقوق میں سے یہ بھی حق ہے کہ شوہر کے رشتہ دار ہیں تو ان کی خدمت کرے، ان کا خیال کرے، جی ان کے مہمان آ رہے ہیں تو ان کو خوش کرنے کی کوشش کرے، اور اگر جیسا کہ میں نے بتایا کہ شوہر محتاج ہے بیچارہ، محنت کرنے کے باوجود جی گھر کی ساری ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہا ہے تو اس پر صبر کرے، اور اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو اس کی مدد کرے، شوہر کی مدد کرے، اور نیکی اور بھلائی کے کام میں اس کا تعاون کرے۔ اور اسی طریقے سے اگر بیوی شوہر کے مال سے صدقہ اور خیرات کرنا چاہتی ہے تو شوہر سے اجازت لے، شوہر کے مال سے صدقہ کرنا چاہ رہی ہے تو شوہر سے اجازت لے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر سے بیوی اپنے شوہر کے مال میں سے خرچ نہ کرے الا یہ کہ شوہر کی اجازت لے کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کھانا بھی بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں دے گی، کہا کہ یہ تو مال میں سب سے بہترین مال وہی ہے، اور کیا ہے کہ انسان کا کھانا پینا، اور اگر ہو سکتا ہے کہ انسان کھانے کے لیے کوئی چیز چاہ رہا ہو لیکن وہ رکھا ہے گھر میں، دیکھا ہے کہ وہ چیز تھی، آ کر دیکھا تو نہیں ہے، تو لہذا اسلام نے یہ بیوی کو آرڈر دیا ہے
کہ شوہر کی ضروریات اور شوہر کے واجبات اور شوہر کی جو پسندیدہ چیز ہیں ان کو کس طریقے سے خوش کرے. اور سب سے بڑھ کر میرے بھائیوں میری بہنوں اچھی باتیں کہ بہترین باتیں میٹھی باتیں گھر کے ماحول کو بدل دیتی ہیں, گھر کی فاقہ کشی کو سیر کر دیتی ہیں, گھر کی ضرورتوں کو پوری کر دیتی ہیں. کب؟ جب شوہر اور بیوی دونوں میٹھی باتیں کریں اور میٹھی باتوں کے ذریعے ایک دوسرے کو خوش کریں تو ضرور انشاءاللہ گھر کا ماحول خوشگوار ہوگا اور آپ گھر کو ایک جنت کی طرح بنائیں گے انشاءاللہ. گھر کی وجہ سے اور کیا کیا چیزیں بگڑتی ہیں انشاءاللہ کل ایک درس میں بتائیں گے, آنے والے درس میں, کہ اور کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے گھر کا ماحول بگڑتا ہے. اس میں سے ایک چیز ہے خاص طور پر کہ بیوی کا یا شوہر کا اپنے معاملات خود سے حل کرنے کے بجائے لے جاتے ہیں دوسروں کے پاس. اور عام طور پر ماؤں کا بڑا کردار ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی کو کیا کرتے ہیں, نہیں تمہیں ویسا کرو جی, اس کی بات کیا ماننا سو, تمہیں اس کی بات نکو مانو, انہیں کیا بڑا جاتا سو. نہیں, یہ جو سسرال ہوتے ہیں ان کا فرض بنتا ہے, اسلامی فرض, شرعاً فرض بنتا ہے کہ شادی کے بعد میاں بیوی کے ماحول کو بنانے کی فکر کریں. دونوں نئے ہوتے ہیں, دونوں کی زندگی نہیں ہوتی ہے. اب اس میں اگر کوئی کچھ اختلاف ہو جائے تو اس میں نہیں میری بیٹی بولتی سچ برابر, تمہیں کیا بولتے ہیں, غلط بھی رہے تو نعوذ باللہ ناحق میں اور ظلم میں بیٹی کا ساتھ دینا, اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, گھر بگڑتا ہے, ماحول بگڑتا ہے. کبھی دوست احباب ہوتے ہیں, کبھی سہیلیاں ہوتی ہیں, کبھی پڑوسن ہوتے ہیں, ارے کیا جی, ارے تمہیں کیا ویسا کرتی ہیں, تمہیں کیا. کبھی بہنیں ہوتی ہیں وہ جو دیکھو ہمارے گھر میں ایسا چلتا ہے, اچھا ویسا ہے کیا, ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہو رہا نا, ہمارے گھر میں بھی ویسا چلنا. عورت کے لیے, شوہر کے لیے, میاں بیوی کے لیے اس کا گھر, اس کی حکومت, اس کی حکومت کو دوسرے کو جیسے اپنی حکومت کو برباد مت کرو, اپنے ملک کو برباد مت کرو, اپنے گھر کو برباد مت کرو. تو لہذا ایک بیوی, ہوشیار بیوی اور ایک ہوشیار مرد, شوہر, یہ ساری چیزیں دیکھ کر زندگی گزارتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے شوہر, خاص طور پر شوہر کو بیوی کے خلاف اس کی ماں, شوہر کی ماں, شوہر کے باپ اکساتے ہیں. میرے بھائیوں, اور ایک مثال کیا ہے, ماں تو بدل نہیں سکتی. وہ ایک جھوٹا قصہ بتا رہی, کس نے بولا, کشتی میں گئے تھے, کون تھے, تو کشتی میں ماں تھی, بہن اور بیوی اور شوہر. اب کشتی ذرا وزندار ہو گئی اور ڈوب گئی, کسی نہ کسی کو نکالنا ہے. اب شوہر سوچا ہے کیا کر سکتا ہوں, ماں اگر میں اٹھا کر ڈال دوں میں سمندر میں, کوئی ماں نہیں مل سکتی. بہن کو اگر میں اٹھا کر پھینک دوں تو کوئی بہن ملنا مشکل ہے پھر دوبارہ. بیوی کو اگر پھینک دوں گا تو بیوی تو مل سکتی نا, چلو بیوی کو اٹھا کر پھینک دیا. یہ سب من گھڑت واقعات. ارے وہ کسی اور کی بھی تو بہن ہوگی, وہ کسی اور کی بھی ماں ہوگی. بیوی ماں کا حق ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی پر ظلم کرو. ماں کو بھی خوش کرنا اور بیوی کو بھی خوش کرنا یہ مرد کا کمال ہوتا ہے, یہ اس کی حکمت ہوتی ہے, یہ اس کی ہوشیاری ہوتی ہے کہ دونوں کو کس طریقے سے بیلنس کے ساتھ لے جائے. اگر معلوم ہے کہ نہیں میری ماں ذرا بیوی کے بارے میں تھوڑا الرجک, زیادہ ہی الرجک ہے ان کے پاس, تو ماں ٹھیک ہے, ماں جزاک اللہ خیر, ان کو معلوم نہیں ہے, میں ان کا سمجھاؤں گا. ارے وہ ابھی چھوٹی عمر میں ہے, کیا ان کو ذرا بھی نہیں معلوم ہے, جاہل ہے, کیا بولوں میں. آپ کو جو ہے انشاءاللہ فرق نہیں پڑے گا, آپ غصے مت ہو جائیے, ناراض مت ہوئیے, آپ مجھے بولیے جو کرنا میں انشاءاللہ کر لوں. اور ادھر بیوی کو جا کر دیکھیے, ماں کی عمر ہے, سمجھ رہے ہیں آپ ان کی عمر کتنی زیادہ ہے, اگر وہ کچھ کر رہے ہیں تو آپ کیوں تھوڑی باتوں میں ناراض ہو جاتے ہیں, آپ بھی اس عمر کو پہنچنے والے ہیں, آپ ناراض مت ہوئیے. اس طریقے سے دونوں کو بیلنس کر کے گھر کو بنانا یہ شوہر کا کمال ہوتا ہے.
ورنہ اس کی وجہ سے اس پر ظلم، اس کی وجہ سے ان پر ظلم، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی شریعت اور اسلامی احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والے جو ایام ہیں بڑے مبارک ایام ہیں، گزرے ہوئے راتوں کے مقابلے میں آنے والے یہ ایام اور راتیں بڑی مبارک راتیں ہیں، ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔